الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم معزز ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ آیات کی تفسیر کے اندر یعنی سورۃ الانبیاء کی جو تفسیر ہو چکی ہے، ان آیات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل موجود تھے۔ آپ کی نبوت کا تذکرہ کیا گیا تھا، آپ کے نبی ہونے کے دلیل کیا ہیں ان کا ذکر تھا، یعنی کہ مشرکین نے، منکرین نے، کافرین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور آپ علیہ السلام کے رسول ہونے پر جو اعتراض کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اعتراض کے جوابات اور ان کے اعتراضات دونوں کا ذکر فرمایا۔ اور آج جن آیات کی تلاوت ابھی خطبے کے اندر کی گئی ہے، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے ایک ہونے کی دلیل کا تذکرہ ہے۔ ان آیات میں سے کچھ آیات وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے ایک ہونے کے عقلی دلیلیں ہیں، اور کچھ آیات وہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی کے ایک ہونے کی نقلی دلیل ہیں۔ یعنی ان آیات کے اندر اللہ کی توحید کے عقلی دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے ایک ہونے کے نقلی دلائل بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے ایک ہونے کی عقلی دلیل کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان کو، زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو کھیل اور تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، اگر ہم چاہتے بنانا لہو و لعب کی چیزوں کو تو بناتے ہم اس کو اپنے پاس سے، ان کنا فاعلین، اگر ہم کو ایسا ہی کرنا ہوتا۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ میں آسمان و زمین کے درمیان جو مخلوقات ہیں ان کا بھی تذکرہ فرمایا، اور کہتے ہیں کہ یہ آسمان جو بنائی گئی ہے یوں ہی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ جو زمین بنائی گئی ہے یوں ہی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہاں ایک لفظ آیا لاعب، لعب سے بنا ہے، اور لہون، لہو اور لعب اس کام کو کہتے ہیں جو بے مقصد ہو، جس کا کوئی بھی مقصد نہ ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے جو آسمان بنایا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہم نے جو زمین بنائی ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہم نے جو ان دونوں کے درمیان جو مخلوقات بنائے ہیں جیسے انسان ہے، جنات ہے، حیوانات ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، یہ تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بامقصد پیدا فرمایا۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں
اس طور پر کہ وہ حق باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے یا اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، بس وہ باطل مٹ کر رہ جاتا ہے، وہ باطل ختم ہو جاتا ہے، وہ باطل جو ہے ملیا میٹ ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور جو کچھ تم گڑھ رہے ہو، جو کچھ تم جھوٹی باتیں کر رہے ہو، وہ تمام کے تمام جو ہے تمہارے لیے بربادی اور خرابی لائیں گی، وہ تمام کے تمام باتیں۔ اس آیت کے اندر ایک جو آیت ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، اس سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب آسان تفسیر کے اندر اس سے استدلال کیا ہے اور فرمایا ہے کہ دیکھیں اس آیت کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ باطل کو حق کو باطل پر پھینکتے ہیں، یعنی کیا مطلب، آپ دیکھیں جو چیز پھینکی جاتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور جس چیز پر پھینکی جاتی ہے وہ چیز بڑی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کو کوئی انسان گولی مارے تو آپ دیکھیں جو گولی ماری جا رہی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور جس انسان کو گولی ماری جا رہی ہے وہ انسان بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اس سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب آسان تفسیر کے اندر کہ دیکھیں حق جو ہے ایک طرح سے چھوٹی جماعت ہوتی ہے، تو مسلمانوں کو اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہماری جماعت چھوٹی ہے، ہماری تعداد بہت کم ہے اور غیروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی اکثریت ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل پر، پھینک مارتے ہیں حق کو باطل پر، یعنی چھوٹی سی جماعت کو بڑی پر مسلط کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ حق اور باطل کو اس طور پر پھینکتے ہیں کہ وہ حق جو ہے باطل پر اس طرح حملہ کرتا ہے کہ اس کا بھیجا باہر نکال دیتا ہے، یعنی حق غالب آ جاتا ہے اور باطل مغلوب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بدر وغیرہ کی لڑائی میں دیکھا آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی تعداد تو کم تھی اور غیروں کی تعداد یعنی مشرکین مکہ وغیرہ کی تعداد زیادہ تھی، پھر بھی اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو غالب فرمایا جبکہ آپ کے دشمنوں کو مغلوب فرمایا۔ تو بہرکیف اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم جو ہے باطل کو حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور اس سے پہلے جو کہا جتنی بھی چیزیں یعنی زمین و آسمان جو ہے حق کو باطل پر پھینکنے کا مطلب زمین و آسمان کو دیکھ کر خدا کی خدائی یاد آنی چاہیے، خدا کی توحید کا ہمیں اور آپ کو اقرار کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، آخر کوئی تو بنانے والا ہوگا، اتنی بڑی زمین پانی پر بچھا دی گئی ہے، کوئی تو اس کا بنانے والا ہوگا، اور ہمیں اس کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس زمین کے اندر کوئی خرابی نہیں، اس زمین کے ٹھہرنے میں کوئی دشواری نہیں، آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، بغیر ستون کے ہمارے چھتوں کے اوپر ہے، وہ گرتا ورتا نہیں ہے، لہٰذا اس کا بنانے والا بھی ہے اور بنانے والا صرف ایک ہی ہے، اسی لیے تو اب تک اس کے اندر کوئی بگاڑ اور فساد نہیں آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ مشرکین کا ایک یہ بھی عقیدہ ہم یاد رکھیں، مشرکین جو شرک کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا جو شریک ٹھہراتے ہیں وہ دو طرح کا شرک کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک وہ زمینی لوگوں کو بناتے ہیں، اور ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک وہ آسمانی لوگوں کو بناتے ہیں۔ جن زمینی لوگوں کو بناتے ہیں جیسے زمین سے مورتیاں نکالی، زمین سے مٹی کاٹی، مٹی کاٹ کر کے اس کی مورتیاں تیار کی
اور مورتیاں تیار کرنے کے بعد جو ہیں ان کو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کے شریک ہیں۔ یا اسی طرح سے جو انسان یہاں آئے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بعض لوگوں نے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی خدا تعالیٰ کا شریک بنا ڈالا، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ لوگ ان کو زمین یہ بنایا، اور بعض لوگوں نے جو ہے جن کو دیوی دیوتا کہتے ہیں، یعنی آسمانی لوگوں کو یعنی فرشتوں کو بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کوئی مخلوق آسمان میں ہو اور زمین میں ہو، یعنی وہ مخلوق بھی جو زمین میں ہیں اور وہ مخلوق بھی جو آسمان میں ہیں، وہ سب کے سب مخلوق اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور جو اللہ کے پاس ہیں یعنی فرشتے جو مخلوق ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے عار نہیں کرتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے سرکشی نہیں کرتے ہیں، اور جو ولا یستحسرون، وہ اپنی عبادت کو موقوف بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، جن کو ہم معبود کہہ رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں لگا ہوا ہے، آخر وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ آخر وہ خدا کی خدائی میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اللہ کی الوہیت کا شریک کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص جو کہ عبادت میں لگا ہوا عار بھی وصول نہیں کرتا، سرکشی بھی نہیں کرتا، بلکہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یہ آسمان میں جو فرشتے ہیں جن کو یہ اللہ کی الوہیت میں اور خدا کی خدائی میں شریک کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رات دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لا یفترون، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، سستی کاہلی وغیرہ تک نہیں کرتے ہیں وہ۔ تو آپ سوچیں کہ آخر کار جو عبادت کر رہا ہو رات دن اس میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے، کسی شخص نے پوچھا بھائی یہ بتائیے کہ فرشتوں کو اور کوئی کام نہیں ہے، صرف تسبیح ہی بیان کرتے ہیں یا کوئی اور کام بھی کرتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے، فرشتوں کو جس چیز کا حکم ہوتا ہے وہ چیز وہ کر جاتے ہیں، جس چیز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے اس چیز کے وہ پابند ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ اب سائل سوال یہ کرتا ہے، جب وہ دوسرا کام کرتا ہے تو کیا تسبیح پڑھنے میں، تسبیح بیان کرنے میں انہیں ڈسٹرب نہیں ہوتا، انہیں پریشانی نہیں ہوتی، انہیں یہ دوسرا کام کرنا مخل نہیں ہوتا، خلل نہیں ڈالتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، فرشتوں کی تسبیح کو انسانوں اور ہمارے اور آپ کے سانس کی طرح سمجھیں۔ مثلا اگر ہم کھائیں گے تب بھی ہماری سانس چلتی ہے، ہم پئیں گے تب بھی ہماری سانس چلتی ہے، پڑھیں گے، لکھیں گے، بولیں گے، یعنی دوسرے کسی بھی کام میں ہم مشغول ہو جائیں، ہمارے سانس کے چلنے میں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا، ہماری سانسیں چلتی رہتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے فرشتے چاہے کسی بھی کام کو بجا لائیں، کسی بھی کام کو وہ کریں، آخر کار ان کی تسبیحات چلتی رہتی ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات دن تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون، تو کیا انہوں نے زمین سے اللہ بنا رکھا ہے، زمین سے معبود تیار کر رکھا ہے وہ کہ وہ زندہ کریں؟ بھائی وہ تو زندہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ زندہ کرنا تو درکنار، وہ خود بھی زندہ نہیں ہے۔ اسی کا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ وہ تو مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، بلکہ سورہ نحل میں جو کہا اموات غیر احیاء، جن کو زمین سے انہوں نے خدا بنا رکھا ہے، جن کے زمین سے جو انہوں نے خدا کی خدائی میں شریک کر رکھا ہے جن کو، یہ تو زندہ کیا کریں گے دوسروں کو؟ اور جو ذات زندہ نہیں کر سکتی ہے، بھلا بتائیں تو صحیح وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو کیسے یہ خدا بنا سکتے ہیں؟ اور وہ زندہ کرنا تو درکنار، اموات غیر احیاء، یہ وہ خدا ہیں جو مردہ ہیں،
زندہ نہیں ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر وما یشعرون ایان یبعثون، اس بیچارے کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو بھائی جس کو یہ پتہ نہیں، جس کو کسی چیز کا علم نہیں ہو، تو آخر وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو زندہ بھی ہو، زندہ کرنے والا بھی ہو۔ خدا تو وہ ہے جسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ قیامت کب آئے گی، اٹھائے کب جائیں گے، تمام چیزوں کا علم ہو۔ جس کا علم ناقص ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ينشرون، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور یہ مشرکین جو زمین سے اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کر رہے ہیں کسی کو، یہ عقلی دلیل دے رہے ہیں، اگر زمین و آسمان کے اندر کوئی خدا ہوتے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا، یعنی زمین میں یا آسمان میں کہیں بھی خدا ہوتا بھی، تو دونوں کے دونوں تباہ و برباد ہو جاتے، یعنی آسمان کا بھی نظام بگڑ جاتا، زمین کا بھی نظام بگڑ جاتا۔ وہ اس طرح سے کہ جیسے دو خدا ہوتے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک جنگل کے اندر دو شیر نہیں ہو سکتے، ایک میان کے اندر دو تلوار نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کا ایک جوتا ہے تو جوتے کے اندر جتنی مقدار جوتے کی ہے اسی کی مقدار تک ایک پاؤں سما سکتا ہے، اس کے علاوہ پاؤں نہیں جاتا، ورنہ یا تو وہ چیز ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے یا وہ دو چیز ٹوٹ کر برباد ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر کائنات کے اندر ایک خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو جس طرح سے نظام چلتا آ رہا ہے ٹھیک اسی طرح سے اب تک چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی بگاڑ نہیں، کوئی فساد نہیں آیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی شناخت و پہچان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ اچھا مولانا اگر یہ بات ہے تو ممکن ہے اس لیے نظام برباد نہیں ہوا کیونکہ یہ دونوں خدا آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں، آپس میں دونوں خدا مشورہ کر لیتے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک، تو جس کی وجہ سے نظام درہم برہم نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں جب دو خدا آپس میں مشورہ کریں گے تو جو مشورے میں جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کا پابند دونوں خداؤں میں سے ہر ایک خدا کو ہونا ہوگا۔ یہ بھی اس خدا اپنے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اور وہ بھی اس فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ لیکن اب یاد رکھیں جب یہ بات ہو گئی، اور یاد رکھنا جو کسی فیصلے کا پابند ہو جائے، جو کسی چیز کا حساب، جس کو حساب کتاب دینا پڑ جائے، جس کو اپنے کیے کا سوال و جواب دینا پڑ جائے دوسرے کو، تو یاد رکھنا ایسا خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا پابند نہیں ہوتا، خدا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو اپنا پابند بناتا ہے۔ جبکہ مشورہ کرنے کی صورت میں یہ دونوں خدا آپس میں کیا ہیں؟ پابند بن جائیں گے، لہٰذا جب پابند بنے تو اس کی خدائی ختم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ سوال بھی اٹھایا جائے تب بھی یہ غلط ہوگا، خدا صرف ایک ہی ہے، ایک کے علاوہ دوسرا کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر فرمایا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، یہ جو کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان کے اندر ایک خدا کے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو دونوں کے دونوں تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہاں کا فسبحان اللہ رب العرش، اللہ کی ذات، وہ اللہ، اس اللہ کی ذات جو عرش کا مالک ہے، کائنات میں سب سے بڑی چیز ہے تو وہ عرش ہے، عرش کا مالک خدا کی ذات پاک ہے اس بات سے جو یہ گڑھتے ہیں۔ اب سوچئے وہ جب عرش کا مالک ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہوگا سب سے بڑی چیز عرش، اور عرش کا ہی مالک اللہ ہے، تو اس کے علاوہ بھی جو بھی چیزیں ہیں سب کے سب چیزیں اللہ کی مملوک ہیں۔ اور یاد رکھنا جو مملوک ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا ہونے کے لیے مالک ہونا ضروری ہے۔ اور عرش بھی جو ہے اللہ کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں، رب العرش اس کے نیچے تب کے سب، جب عرش کا مالک اللہ تو ہر چیز کا مالک اللہ، جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو پتہ چلا ساری کی ساری چیزیں اللہ کے علاوہ مملوک ہیں، اور جو مملوک ہوگا وہ خدا نہیں ہوتا، خدا ہونے کے لیے مالک ہونا ضروری ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اور عجیب بات یہ ہے اللہ وہ ہوتا ہے جن سے پوچھ گچھ نہیں ہوتا، جن سے سوال نہیں ہوتا، جن سے
جن کے بارے میں اللہ تو وہ ہے جن سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا، جبکہ جن کو ہم اور آپ خدا بنا رہے ہیں ان کا دنیا میں بھی حساب ہوگا اور ان کا آخرت میں بھی حساب ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی انہیں پابند رہ کر، جیسے مثلا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ کو عیسائی خدا مانتے ہیں تو ان کو دنیا میں بھی جو ہے اللہ کا پابند ہو کر زندگی گزارنی پڑی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی۔ جس طرح اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا، تو دیکھیں جو خدا ہوتا ہے، خدا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتا، جس سے سوال جواب کیا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی ذات وہ ہے جس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوتا۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی معبود ہیں، خواہ وہ آسمانی معبود مانتے ہوں یا پھر زمینی معبود مانتے ہوں، وہ تمام کے تمام ایسے لوگ ہیں جن سے پوچھ گچھ ہوگی، جن سے سوال و جواب ہوگا، ان سے سوال پوچھا جائے گا، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ تمام کے تمام باتیں ابھی جو کہی گئی ہیں یہ دلیل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، اور یہ دلیل عقلی تھی۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل نقلی کو بیان فرماتے ہیں، ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اس کو چھوڑ کر یعنی اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا رکھا ہے، اور اس کے ورے معبود بنا رکھا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ بھی معبود بنا رکھا ہے؟ تو ان سے کہو قل ہاتوا برہانکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ دلیل پیش کرو، سند لے کر آؤ، بے سند باتیں قبول نہیں ہوں گی، آپ دلیل پیش کرو۔ اگر تم نہیں کر سکتے تو لو ہم پیش کرتے ہیں، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ قرآن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ جو میرے ساتھ ہے ان کا ذکر ہے، اور ان کے علاوہ جو دوسری کتابیں آسمانی آئی ہیں، توریت، زبور، انجیل وغیرہ، یہ تمام چیزیں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ان سے پہلے آئی ہیں، یعنی قرآن کے اندر بھی اللہ کی توحید کی دلیل موجود ہے، اور قرآن کے علاوہ بھی جتنی آسمانی کتابیں تھیں، توریت، زبور، انجیل، اگرچہ وہ تحریف شدہ تھیں، اگرچہ وہ بدل دی گئی تھیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر بھی شرک کا بطلان موجود تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کی تردید بھی موجود ہے اس کے اندر۔ تو یہ دلیل پیش کر دیں، بلکہ یہ ہونے کے باوجود بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں حق کو، اسی وجہ سے وہ اعراض کر رہے ہیں، اسی وجہ سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اور رہی بات اس کی، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے ہیں اور خدا کی خدائی میں شریک ہیں، تو یاد رکھیں اس کی دلیل نقلی یہ ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ہیں ان کو اسی بات کی وحی کی ہے کہ بھئی سوائے میرے کوئی معبود نہیں، اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو میں ہی ہوں، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر ایک نبی کو یہی وحی دے کر بھیجی گئی ہے۔ پورے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں، کسی نے بھی اللہ کے علاوہ کی عبادت کو جائز قرار نہیں دیا، اللہ کے علاوہ کی عبادت کو صحیح قرار نہیں دیا۔ تمام کے تمام انبیاء کو یہی پیغام دے کر بھیجا گیا ہے کہ معبود حقیقی اور معبود برحق میں ہی ہوں، سو میری ہی عبادت کی جائے۔ اور رہی بات ان لوگوں کی، یہ تو ہو گئی وہ یہ ام اتخذوا من دون آلہہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مہربان، نہایت مہربان اللہ نے اولاد بنا رکھا ہے اپنے لیے، حالانکہ ان کی ذات تو اس بات سے پاک ہے، بلکہ جن فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، بل عباد مکرمون، وہ فرشتے اللہ کے معزز، عزت دار اور با آبرو بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ بھائی خدا کی خدائی میں شریک ہونا تو دور کی بات، وہ تو اللہ سے قول میں بھی آگے نہیں بڑھتے اور فعل میں بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں، یعنی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بولنے کی اجازت نہ ہو اس وقت تک وہ گویائی نہیں کرتے، گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بتاؤ ذرا، جس کو اتنا اگرچہ عالی مرتبے والے ہوں،
اگرچہ مراتب ان کے بہت زیادہ ہوں، لیکن اس کے باوجود جب تک اللہ اجازت نہ دے دے، اللہ تبارک و تعالی انہیں الاؤ نہ کر دے، اس وقت تک تو وہ بول نہیں سکتا۔ اور جو بولنے میں بھی پابند ہو، جس کی بولنے میں بھی مرضی نہیں چلتی ہے، بھلا وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، وہ تو اللہ ہی کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ جب بولنے کو کہتے ہیں تو بولتے ہیں، جب اللہ کرنے کو کرتے ہیں کہتے ہیں تو کرتے ہیں۔ وہ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ، اور جو کچھ ان فرشتوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان فرشتوں کے پیچھے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ وَلَا يَشْفَعُونَ، وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سوچیں، جس کو سفارش کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہو، جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو اس وقت تک سفارش نہیں کر سکتے۔ جب اللہ چاہے گا جس شخص کے لیے ہاں بھائی فلاں کہ تم سفارش کر دو، تو وہ سفارش کریں۔ سفارش کرنے میں بھی جو اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت کے محتاج ہوں، بھلا وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ بھلا وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور ان بندوں کی جن کو تم خدا کہہ رہے ہو، جن کو اللہ کی الوہیت میں شریک کر رہے ہیں، ان کی حالت ایسی ہے کہ اللہ کے ڈر سے وہ سہمے رہتے ہیں، نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ لیکن بالفرض والمحال، اولاً تو فرشتے نافرمانی کرتے نہیں، لیکن خدا نخواستہ اتنا معزز مکرم مشرف مخلوق ہونے کے باوجود، اتنے عالی مرتبے پہ پہنچنے کے باوجود، اگر وہ ان فرشتوں میں سے کوئی یہ کہہ دے انی الہ من دونہ، خدا کے علاوہ میں معبود ہوں، اللہ کے علاوہ، حقیقی معبود کے علاوہ میں بھی معبود ہوں، تو اللہ کہتے ہیں فذلک نجزیہ جہنم، تو ہم اس کو جہنم کی سزا ڈالیں گے، ہم اس کو بدلے کے طور پر جہنم دیں گے، کذلک نجزی الظالمین، اور ہم اسی طرح سے جہنمیوں کو اسی طرح سے ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام آج کی ان تمام آیات کا یہ ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے دلیل موجود ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں جن کے اندر توحید کے دلائل عقلیہ موجود ہیں، اور کچھ آیات وہ ہیں جن کے اندر دلائل نقلیہ موجود ہیں۔ دلائل عقلیہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، اور دلائل نقلیہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، ایک اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم تمام کو آمنت باللہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پہ عمل کرنا ہے۔ کیوں کہ جو زمین بھی گھاس اگتا ہے، ایک وہ ہے یاد نہیں آ رہا، ایک شعر ہے فارسی کا کہ جو زمین سے گھاس اگتا ہے، اس لیے ہر گیا ہے الزمین روید، ہر گیا ہے الزمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید، کہ جو زمین بھی گھاس سے اگتا ہے وہ لا شریک وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے۔ تو ایک گھاس بھی ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو ہم انسانوں کو بھی ایک اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور جتنے مسائل آئے ہیں اور جتنی آیات ہم نے سنے ہیں اللہ کی توحید کے سلسلے میں، آج ان تمام آیات پر ہم عمل کریں، اور اس کے بعد جو اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آخر میں ایک مرتبہ ترجمہ دیکھیں اور بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان و زمین اور ان دونوں کی درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر ہم چاہتے بنانا کھیل کی چیز تو بناتے ہم اس کو اپنے پاس سے، اگر ہم کو ایسا کرنا ہی ہوتا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، بلکہ ہم بحق کو باطل پر دے پھینک مارتے ہیں، اس طور پر کہ وہ حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، پس وہ فنا ہو کر ہی رہتا ہے، مٹ کر ہی رہتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بربادی ہے اس چیز کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اسی کے لیے ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، اور جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں وہ اللہ کی بندگی سے سرکشی نہیں کرتے اور نہ ہی سستی و کاہلی کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون، کیا انہوں نے زمین سے معبود بنا رکھا ہے کہ وہ ان کو زندہ کریں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو دونوں کے دونوں تباہ و برباد ہو جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اس اللہ کی ذات پاک ہے جو عرش کا مالک ہے اس سے جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس اللہ سے اس کے کام کے متعلق کوئی نہیں پوچھ سکتا جبکہ دوسرے جو معبودان باطلہ جن کو شریک کیا جا رہا ہے ان سے پوچھے جائیں گے۔ ام اتخذوا آلہہ، کیا ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اس کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، تو اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اپنی دلیل لاؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ میرے ساتھ لوگوں کا ذکر ہے اور وہ مجھ سے پہلے لوگوں کا ذکر ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں حق کو، اسی وجہ سے اعراض کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کو اسی بات کی وحی دے کر بھیجا کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور کہا ان لوگوں نے کہ نہایت مہربان اللہ نے اولاد اختیار کر رکھا ہے جبکہ اس کی ذات پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ معزز بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ سے گفتگو میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ وہم بامرہ یعملون، وہ اللہ ہی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے آگے کی چیزوں کو اور ان کے پیچھے کی چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ ولا یشفعون، اور وہ معزز فرشتے سفارش نہیں کر سکتے ہیں بلکہ وہ فرشتے سفارش بھی اسی شخص کی کر سکتے ہیں جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے، جس کو اللہ چاہے۔ وہم من خشیتہ مشفقون، وہ معزز بندے اللہ کے ڈر سے سہمے سے رہتے ہیں۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم، اور ان میں سے جو کوئی بھی یہ کہے کہ بے شک میں اس کے علاوہ معبود ہوں تو میں اس کو بدلے کے طور پر جہنم دوں گا، یعنی اس کو میں جہنم کی سزا دوں گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح سے ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔